زکوٰۃ اصل میں زکوٰۃ کی جو واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس پہ 1 سال گزر جائے۔ جب 1 سال ہجری سال پورا ہو جائے آپ کے پاس، جب آدمی صاحب نصاب ہو، اس کے بعد اس نصاب پہ 1 سال گزر جائے تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن آدمی کے پاس جب انکم آ رہی ہے جا رہی ہے اور انکم اس کے پاس سارا سال مختلف یعنی طریقوں سے آتی رہتی ہے، جیسے اس کو سیلری مل رہی ہے یا تجارت سے اس کو انکم آ رہی ہے، تو جو زیادہ آسان اور احتیاط پر مبنی طریقہ ہے، پریکٹیکل جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب آدمی پہلی دفعہ صاحب نصاب بنے تو اس کا حساب رکھے کہ جب اس سے جب 1 سال گزرے تو 1 سال گزرنے پر اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں ان پر زکوٰۃ دے دے، بشمول ان پیسوں کے جن پر 1 سال نہیں گزرا۔ مثلا وہ صاحب نصاب پہلی مرتبہ بنا رجب میں، 1 رجب کو وہ صاحب نصاب بنا۔ اب جب اگلے سال 1 رجب آئے، بشرطے کہ اس پورے سال کے دوران اس کے پاس نصاب سے زیادہ مال رہا ہو، نصاب سے کم نہ ہو گیا ہو، تو اگر سال کے کسی حصے میں نصاب سے بھی کم پیسے چلے گئے تو پھر جب دوبارہ صاحب نصاب بنے گا اس وقت سے وہ حساب رکھے گا۔ تو اب اس حوالے سے اگر وہ سارا سال صاحب نصاب رہا، 1 رجب کو اگلے سال وہ زکوٰۃ نکالے گا جتنے اس کے پاس پیسے ہیں تمام پیسوں پر، ان پر بھی جو 1 رجب 1 سال پہلے اس کے پاس آئے تھے، اور ان پیسوں پر وہ زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے واجب ہو گیا ہے، اور ان پر بھی جو کہ سارا سال کے دوران اس کے پاس آتے رہے، یعنی جن کو 1 سال نہیں گزرا، 11 مہینے گزرے ہیں یا 6 مہینے یا 1 مہینہ گزرا ہے، ان پر بھی زکوٰۃ نکالے گا۔ جن پیسوں پر 1 سال نہیں گزرا ان پر زکوٰۃ مقدم ہوگی، معجل، یعنی ایڈوانس میں زکوٰۃ ہوگی، جس کی کہ حدیث میں صراحتاً اجازت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی کہ وہ مقدم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، ایڈوانس میں یا معجل بھی کہا جاتا ہے، زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ تو جب آدمی صاحب نصاب ہو جائے اس کے بعد ابھی 1 سال نہیں گزرا، سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ کی نیت سے وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جب سال گزرے گا تو جتنی اس نے پہلے زکوٰۃ دے دی اتنی اس کے لیے اتنی وہ کم کر لے گا۔ تو اب 1 رجب کو اس نے جب اس مثال میں اس نے زکوٰۃ دی تو جو پیسے 3 مہینے پہلے آئے، 11 مہینے پہلے آئے، ان پر ابھی زکوٰۃ واجب نہیں تھی، اس نے ان کی زکوٰۃ سال گزرنے سے پہلے یعنی معجل یا مقدم زکوٰۃ اس نے دے دی۔ اب اس کو ایسی صورت میں سارا سال کوئی حساب رکھنے کی زکوٰۃ کے حوالے سے ضرورت نہیں ہے۔ مزید 3 مہینوں بعد یا 1 مہینے بعد جن پیسوں کو 11 مہینے گزر گئے تھے، 1 مہینے بعد ان کو 12 مہینے ہو جائیں گے، ان پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، تو اس کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ان کی زکوٰۃ نکال چکا ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے پیسوں پر 1 سال پورا ہو رہا ہے ان پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، لیکن وہ پہلے سے ہی ان کی زکوٰۃ نکال چکا ہے۔ تو یہ سب سے احتیاط پر مبنی اور آسان طریقہ زکوٰۃ نکالنے کا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی پہلی دفعہ جب صاحب نصاب بنے اس کا حساب رکھے، اور آئندہ جب وہ تاریخ آئے تو جتنے بھی اس کے پاس پیسے ہوں، مالیت ہو، اس پر وہ زکوٰۃ، اس کے اپنے پیسے ہوں یا تجارتی اموال ہیں، جن چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے تو ان تمام پر وہ زکوٰۃ نکال دیں۔ کچھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کچھ کی مقدم ہوگی، اور اس طرح سے وہ یعنی سارا سال حساب رکھنے سے آزاد رہ سکتا ہے، اس کی فکر کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک مزید وضاحت یہ ہے کہ زکوٰۃ کو سال گزرنے سے پہلے نکالنا جائز ہے، لیکن زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد اس میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جس مال پہ سال گزر گیا، اب کہا جائے کہ نہیں اس کی زکوٰۃ اگلے سال مثلاً 3 مہینے بعد، 10 مہینے بعد ہم ادا کریں گے، اس وقت تک وہ پیسے ہمارے پیسوں میں ہی شامل رہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تاخیر کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ درست نہیں ہے۔